حسين حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، فلسفہ عزاداری کے عنوان سے بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بڑے بڑے رائٹرز نے اپنے تفکرات کو قلم بند کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ عزاداری سے مراد کیا ہے، اس عزاداری کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر فلسفہ عزاداری کو بیان کروں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جس انسان سے محبت کرتا ہے، ایک انسان جس دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اگر اس دوسرے انسان کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو یہ انسان اس کی محبت میں پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اسے خوشحال دیکھتا ہے، اس کی ترقی دیکھتا ہے، اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی خوشحال ہوتا ہے، کیونکہ یہ تقاضا ہے، یہ فطرت کا، نیچر کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے دوست جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر خوشحال ہوتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دیکھ کے مغموم ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ قرآن کی طرف آپ رجوع کریں تو قرآن میں سورہ شعراء کی 23ویں آیت ارشاد ہو رہا ہے، ایک جز ہے آیت کا، وہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پروردگار عالم، خداوند عالم رسول خدا سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت میں، اگر چاہیے تو یہ چاہیے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب قرآن نے، رسول خدا نے اور اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے مودت، انسان جس سے محبت کرتا ہے، تقاضا یہ تھا کہ اس کے غم میں مغموم ہوتا ہے، اس کی خوشی میں مسرور ہوتا ہے، تو ہم جس سے محبت کر رہے ہیں تو ہماری بھی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے غم میں مغموم ہوں اور ان کی خوشی میں مسرور ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی مودت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت کا ذکر ہو تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ہم مغموم ہو جائیں۔ اور بہت سارے فلسفے ہیں عزاداری کے، جس میں سے ایک یہ کہ ہم عزاداری کر کے دنیا کو دعوت دیتے ہیں، ہم عزاداری کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے شیعہ ہونے کی دلیل کے طور پہ ہم اس عزاداری کو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فلسفے بتائے گئے ہیں۔ ہم اس عزاداری کے ذریعے وہ میراث جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ہم ان مجلسوں میں، ہم عزاداری کے ذریعے، نوحوں کے ذریعے، ہم سوز و سلام کے ذریعے، چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، ہم عزاداری کو جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے اس کو میراث کے طور پر اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عزاداری کے بہت سارے فلسفے ہیں۔ عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ظالم کے آگے ڈٹ جانا ہے، ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ عزاداری، اس کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان کو عزاداری ایک بلند مقام پر لے جاتی ہے۔ عزاداری یہ سیلف امپرومنٹ کا ایک ذریعہ ہے، انسان کی خود سازی کا ایک ذریعہ ہے۔ عزاداری کے ذریعے انسان خود کو انسان بنا سکتا ہے۔ دنیا میں انسان دنیا کی دنیا داری کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو بھلا دیتا ہے، خدا کو بھلا دیتا ہے، اہل بیت کو بھلا دیتا ہے۔ مگر یہی عزاداری ہے کہ جو اسے دوبارہ گھما کے اس کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ بھی ہے، اہل بیت بھی ہیں، تیری کچھ ذمہ داریاں ہیں جسے تجھے خود کو ادا کرنی ہے۔ عزاداری کے ذریعے ہم خود کی شناخت کرتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں، اور جب دنیا میں گم ہو جاتے ہیں تو یہی عزاداری ہے کہ جو ہمیں جھنجھوڑ کے بتاتی ہے کہ تو خود سے دور ہو چکا ہے، تو خدا سے دور ہو چکا ہے۔ عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ اقوال معصومین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ فرامین اہل بیت علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے ہم سے، معاشرہ کیا چاہتا ہے ہم سے یہ معاشرہ اگر اصلاح چاہتا ہے تو ہم اسی عزاداری کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اسی فرامین اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم معاشرے میں اچھائیاں رائج کر سکتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہم عزاداری کو اسی لیے برپا کرتے ہیں کہ فلسفہ عزاداری، ہدف عزاداری، مقصد عزاداری کا ریزن یہی ہے کہ انسان خود کو پہچان سکے اور جو اس کی ریزن ہے خلقت کا، جو اس کی خلقت کی وجہ تخلیق ہے جو انسان کی، اس کو سمجھ سکے اور وہ اللہ سے نزدیک ہو سکے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.